السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ ساتھی نے مشورہ دیا کہ بھائی رمضان میں دیگر مضامین پہ بات ہونی چاہیے، بات ان کی 100% ٹھیک، لیکن بہت بڑی تعداد صرف رمضان کے سامعین ہوتی، تو پھر رمضان سے متعلق بات کرنا ضروری ہے۔ تو آج کی اس نشست میں تو رمضان سے متعلق جو آیات ہیں اسی پہ میں بات کروں گا۔ اہم ترین موضوعات ہوتے ہیں جو پورے دین کو گھیر لیتے ہیں۔ میری خواہش اور تمنا ہوتی کہ میں ان موضوعات پہ آپ سے ضرور بات کیا کروں، اور الحمدللہ کرتا بھی رہتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ ہو گیا کرسب کہاں ہے ذرا؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے ہیں تم پر روزے۔ یہی اسلوب قصاص کے بارے میں بھی ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتل، مقتولوں کے بارے میں، قتل کے بارے میں تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے۔ اور قصاص ایسی چیز ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں یا عالمی طاقتوں کے دباؤ پر اس کو پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تو لوگوں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہی اسلوب رمضان کے بارے میں ہے۔ رمضان میں تو روزوں پر عمل ہو جاتا ہے، قصاص پہ عمل نہیں ہوتا۔ ٹھیک، یعنی ہم کچھ دین کو لیتے ہیں، کچھ دین کو نہیں۔ یہود و نصارہ کی عادات ہیں ہمارے اندر۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ پہ نہیں رکھتے۔ یہی ہمارے مردوں اور عورتوں کا حال ہے۔ مرد کو اپنی پڑ جائے مفادات ہو، وہ شریعت کا حوالہ دیتا ہے، دوسری شادی، تیسری، چوتھی، وہ فوراً قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہے۔ سب سے زیادہ میں پڑھتا ہوں اس ممبر پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن وہی مرد جب اپنے بہن کو وراثت کا حصہ دینے کی بات آتی ہے تو اسے وہ قرآن کی آیت بھول جاتی ہے۔ یہی عورت ہے جب وراثت کی بات آتی ہے تو اس کو قرآن کا حصہ یاد آ جاتا ہے۔ یہی عورت ہے جب سوکن کی بات آتی ہے تو پوری ہندو بن جاتی ہے۔ اور آج کی معذرت کے ساتھ عورتوں کی اکثریت اس حوالے سے ہندو ہے۔ میں انہیں کافر نہیں کہہ رہا، مزاج کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ پورا ہندوانہ مزاج ہے، وہ دوسری شادی کو برداشت کرنے کے لیے سرے سے تیار ہی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک حکم کو لینے کے لیے قرآن کا سہارا لیتی ہے، اور جب دوسرا حکم ہو تو اس پر وہ اندھی بن جاتی ہے۔ یہی حال مرد کا۔ لا الہ الا اللہ۔ مدینے میں یہود تھے، اقلیت میں تھے۔ اوس و خزرج انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، نسلوں سے ان کی لڑائی چلی آ رہی تھی۔ تو اقلیت اکثریت کے ساتھ نباہ کر کے رہتی ہے۔ تو یہود کے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ اوس کے ساتھ ہو گیا، دوسرا گروہ خزرج کے ساتھ ہو گیا۔ اب جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تھی تو پھر یہود بھی آپس میں لڑ پڑتے تھے، کیونکہ کچھ یہود ایک کے ساتھ، کچھ یہود دوسرے قبیلے کے ساتھ۔ تو قبائل کا اپنا ایک ان کی زندگی، ان کا رواج ہوتا۔ تو یوں پھر یہود ایک دوسرے کو قتل کرنے میں مصروف ہوتے تھے۔ لیکن جب یہودی کے پاس قیدی بن کے آتے تھے تو پھر یہودی سے قیدیوں کو فدیے میں چھوڑاتے تھے۔ فدیے میں انہیں کہا جاتا تھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا تورات کا حکم ہے فدیہ لے کر قیدیوں کو چھڑانا۔ تورات کا یہ بھی حکم تھا آپس میں قتل نہ کرو۔ تورات نے تو تمہیں کہا تھا یہودی کو تم آپس میں بھائی ہو، ایک دوسرے کو قتل مت کرو، وطن سے بے وطن نہ کرو۔ وہاں تمہیں تورات کا حکم یاد نہیں آیا، اور جب قیدیوں کو چھڑانے کی بات ہوئی فوراً تورات کی آیت پیش ہو گئی۔
ہمارا یہی حشر ہے بس. اب تو ہماری بہت بڑی تعداد روزہ بھی نہیں رکھتی. معذرت کے ساتھ اس خطے میں تو بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے, رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال اس خطے میں اور شاید سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے. یہ روزوں کی بہت کم تعداد ہے. آپ کسی ہوٹل میں چلے جائیں, سب کچھ کھلا ہوا ہے, کھا رہے ہیں. کل پرسوں میں افطاری لینے کے لیے یہاں قریب ہی تھا, تو سامنے ہوٹل پہ ایک بندہ کھا رہا تھا. تو میں نے بڑے غور سے اس کو ویسے ایسے دیکھا, حیرت سے دیکھا, تو شکر ہے اسے شرم آ گئی, اور وہ پیالی اس کے ہاتھ میں تھی, کھا رہا تھا, اور اس نے پھر اٹھا اور میری طرف اپنی پشت کر دی, اس طرح کھانا شروع کر دیا. میں نے کہا چلو اتنی تو حیا کی, وگرنہ اگلا تو سینہ تان کے آتا ہے, یہ تو میرا ایریا, تم ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ ہم تو قانون والے ہیں, قانون کی دھجیاں اڑائیں ہماری مرضی, تم ہوتے کون ہو, تمہاری اوقات کیا ہے؟ ہم تو بار کی کینٹینی کھلی رکھیں گے, کوئی ہے تو بند کر کے دکھائیں ہمیں. میں تو کہتا ہوں اگلا الیکشن اسی بنیاد پہ ہونا چاہیے, روزوں کی بنیاد پر. ہاں جی, ہاں جی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, روزے لکھ دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم, تم کوئی پہلی امت نہیں ہو, گزشتہ امتوں پر بھی روزے تھے. ہاں اس کی تفصیلات مختلف تھیں, لیکن سب سے بہترین روزے ہمارے, سب سے مختصر روزے ہمارے. ہم نے رات کو اٹھ کے کھانا بھی ہے, اور جائز جنسی خواہش کو پورا بھی کر سکتے ہیں, اور صبح صادق سے پہلے سحری کے ٹائم کھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ٹھاک. ہمارا تو آدھا روزہ, اور آدھا روزہ تمام امتوں کے روزوں پر بھاری ہے. وہ سو جاتے تھے, کھا نہیں سکتے تھے, پی نہیں سکتے تھے, ان کے ہاں سحری نہیں تھی. یہ سحری اس امت کی نبی علیہ السلام کے صدقے میں ایک خصوصیت ہے اس امت کی. اگر ہم اس امت میں نہ ہوتے نبی علیہ السلام کے, تو ہمیں یہ سہولت حاصل نہ ہوتی. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, روزے کیوں فرض کیے گئے؟ یہ بہت بڑی نفسیاتی بات آگے آ رہی, تاکہ تم میں تقوی کی کیفیت بیدار ہو جائے. یعنی اسلامی اعمال جو ہیں وہ پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں, کہ زندگی کا پہیہ درست چلے, زنگ دور ہو جائے, گاڑی سے ہی چلے, اس کا رخ ٹھیک ہو جائے. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے دین ہی کے مختلف اعمال کو لیا, اور لینے کے بعد اس کے اپنے مقاصد نکالے. چاہے وہ ان مقاصد کے لیے ایک نیک کام کرنا اچھی بات ہے, لیکن ہم اپنے محدود مقاصد کے اسیر ہو گئے, جو ایک وسیع مفہوم تھا اس سے بالکل ناشنا ہو گئے. یہود و نصارہ گزشتہ امتوں میں یہ جو اب تحریف شدہ دین آیا, انہوں نے روزے اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے رکھنے شروع کر دیے, بلائیں ٹالنے کے لیے, مختلف چیزوں کے لیے. ہمارے ہاں بھی یہ آ چکا, ہمارے ہاں بھی یہ آ چکا. جی بکرا صدقہ دینا ہے, کیوں؟ بلا ٹالنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ اگلے سے اگلے کو روزی ملے, روٹی ملے, نہ ملے نہ ملے. کانسیپٹ ہی ہمارا غلط ہو گیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ بکرا بھی کالا ہونا چاہیے, وہ مرغی بھی کالی ہونی چاہیے, پھر تو سارے کالے لوگوں کو ذبح کر دینا چاہیے. بڑے متبرک لوگ ہیں, حلال کر دیا جائے ان کو جن کے کالے نشان ہیں. تو پھر تو یہ مطلب نکلتا, اور کوئی نہیں. مرغی بھی کالی ہو, بکرا بھی کالا ہو. وہ بکرا نہیں ہوتا, بکروٹا ہوتا, نام اس کا بکرا رکھا. اور پھر آگے اس کو جناب علی چاروں طرف اس کو طواف کروانا ہے. جو مریض ہے تو اس کو طواف کرا دیا, نئی گاڑی لائی تو جوتا لٹکا دیا, اور گاڑی کے گرد اس کو طواف کروا دیے. اب ذہن کیا بنا ہے؟ ساری بلائیں گاڑی کی ہوں یا کسی مریض کی ہوں, بکرے کو چمٹ گئی ہیں. اب وہ بکرا صدقہ ہو رہا ہے. وہ صدقہ ایسا منحوس ہو گیا ہوا ہے, خود اس صدقے سے کھانا حرام سمجھتے ہیں. نہ نہ نہیں, تو صدقے کا ہم صدقہ نہیں کھاتے, رشوت کھاتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, خیانت کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, صدقہ نہیں کھاتے. آپ جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے, آپ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے, آپ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ محبت سے ڈالتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. اور ہم نے صدقے کا ایسا منحوس مفہوم نکال لیا, نہ جی ہم تو صدقہ نہیں کھاتے. دن رات صدقہ کھاتے ہو, اور کیا کھاتے ہو؟ اگر صدقہ نہیں کھاتے تو پھر حرام کھاتے ہو.
حرام ایسی نابلی مونچھوں کو تاؤ دے کے کھا رہے ہوتے ہیں, وہاں شرم نہیں آتی, صدقے پہ شرم آتی ہے. اور صدقے کا ایسا عجیب مفہوم لیا ہوا ہے. روزہ کس کے لیے ہے؟ تقوی بیدار ہو جائے. روزہ یہ نہیں کہ کوئی آپ کو آسیب نظر آ گیا, جن نظر آ گیا, اس کو دور کرنے کے لیے روزہ رکھ لیا. کتنا وسیع ترین مفہوم ہے اور ایک کتنا محدود ترین مفہوم ہے. صدقہ دینا ہے, آج کئی یتیم بچے ہیں, اچھا کسی کو کھلا, بس اتنا مفہوم ہے. اور دین کی سربلندی کے لیے بڑے بڑے کام ہو رہے ہوں گے, تلواریں چل رہی ہوں گی, توپیں گرج رہی ہوں گی, اور وہاں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں ارے جہاد پہ خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو. لوگوں مجھے قرضہ دو, میرے نام پہ جو جہاد ہو رہا ہے اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, میں تم سے وہ نہیں مانگتا جو تمہیں واپس نہ کر دوں. لوگوں مجھے قرضہ دو, میں بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کر دوں گا. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ نہیں, وہاں نہیں دینا, نہیں دینا, نہیں دینا. ہم نہیں دیتے. وہاں دیتے کہاں ہے؟ جہاں اپنا ذاتی مفاد ہو, شریعت کا نہیں. اللہ کہتا ہے شریعت کے مفاد میں خرچ کرو, ذاتی مفاد آیا ہی آیا چونگے میں. پورا قرآن انفاق فی سبیل اللہ سے بھرا ہوا ہے. جہاں جہاد کی بات آتی ہے وہاں خرچ کی بات آتی ہے. ایک بڑے نومبر سکالر گزرے, میں ان کی عزت بھی بڑی کرتا ہوں, فوت ہو گئے ہیں. ان کے ایک کلپ مشہور ہے کہ بھائی مضمون اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, آگے پیچھے نہ ہو جائے, کہ ایک دو دفعہ ہی میں کسی سے کہتا ہوں, کہنا چاہیے انفاق کی, اس سے زیادہ تو یہ تو شرک سمجھتا ہوں میں. مطلب ایک کراہت محسوس ہوتی ہے. تو جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں کہا یہ مزاج قرآن کے خلاف ہے. اگر دو قطروں کے ملاپ سے پیدا ہونے والا انسان اتنا غیرت مند ہے کہ وہ کسی کو دو دفعہ کہنے کے بعد تیسری مرتبہ خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دے سکتا, تو اللہ کتنا غیرت مند ہوگا. اللہ کو تو پھر ایک دفعہ بھی قرآن میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا خرچ کرو, بلکہ کرو تمہاری مرضی, نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے, کرو گے تو تمہارا بھلا. نہیں, بار بار نہیں, دسیوں بار, بیسیوں بار اللہ کہتے ہیں خرچ کرو, انفقو انفقو انفقو. اور پھر اسلوب بدل کے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو مجھے قرضہ حسنا دے. یہ ہے اللہ کا انداز. ہم اپنے انداز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ایک دفعہ کسی کو بات سمجھا دی, پھر اس کے پیچھے پڑ نہیں جانا چاہیے, احساس ضرور دلانا چاہیے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا وسیع مفہوم ہے تقوی بیدار ہو جائے. یہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں, 2-3 جمعے پہلے شاید. ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون, اللہ کی عبادت, تقوی اور میری اطاعت. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ 3 اصول سامنے رکھتے ہیں. ہر نبی کے یہ 3 اصول ہوتے ہیں, اور یہاں تقوی ہے. روزہ تقوی پیدا کرتا ہے. گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے. خدا کی مقررہ حدود سے تجاوز نہ کرنے کا نام تقوی ہے. اب یہ تقوی اللہ کہتے ہیں روزے سے بہترین طریقے سے پیدا ہوتا. وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اس کا تصور کر لیں. جیسے ہی چاند نظر آتا ہے آپ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اب سحری کھانی, سحری کا آپ بندوبست کرتے ہیں. ٹائم کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس ٹائم سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے. تقوی شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تقوی کہتے ہی اللہ کی مقررہ کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرنا. وقت پہ اٹھتے ہیں آپ, بیل لگاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں سارے. کیوں؟ کہ بھائی ہم اس وقت تک کھانا کھا سکتے ہیں, اس سے آگے. یعنی آپ کا ذہن بن چکا ہے کہ میں نے اس سے آگے تجاوز نہیں کرنا, بس آپ رک گئے. تقوی شروع ہو گیا نا. سحری کھا لی, پی لی, سیدھے مسجد چلے گئے, نماز پڑھی, آگے. اب پورا دن آپ کو پیاس بھی لگتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے, جنسی خواہشات بھی اٹھتے ہیں. عموماً جن کو عادت پڑی ہوتی ہے آنکھیں گمانے کی, دل گمانے کی, خیالات گمانے کی, وہ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ کیا ہے؟ تقوی. یار اللہ کی حدودیں تجاوز نہیں کرنا. یہ چلتا جاتا ہے یہ سرکل. غروب مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے. جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے غروب آفتاب ہو چکا ہے, اب نہ کھانا نہ پینا یہ غلط ہے, بلکہ افطار کرنا ضروری ہے. جس نے بلا وجہ افطار میں تاخیر کی اس نے گناہ کیا. پہلے کھانا گناہ اور اب نہ کھانا گناہ, پہلے پینا گناہ اب نہ پینا گناہ, پہلے جنسی خواہش پوری کرنا گناہ اب جنسی خواہش کو پورا کرنے کو غلط سمجھنا گناہ.
یعنی 10-12 گھنٹے موسم کے اعتبار سے 8-10 گھنٹے بلکہ تو 19 گھنٹے کے بھی روزے ہوتے ہیں دنیا میں. تو آپ اس پورے سرکل سے گزرتے ہیں. کیا تقویٰ کی ہر وقت ٹریننگ ہو رہی ہے. اب 1 مہینے جس بندے کی شعوری طور پہ ٹریننگ ہو جائے, غیر شعوری طور پہ نہیں, شعوری طور پہ, یہ نہیں کہ کھائے پیے نماز نہیں پڑھی اوندے منہ لیٹ گیا, اچھا جی مجھے عصر کو اٹھانا, عصر کو اٹھے اوندے منہ ایسے سے کیا, افطاری کی, چلو وہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. ہاں فتویٰ ملے گا, فرضیت پوری ہوگی, اثرات کیا مرتب ہوں گے. ایک ہے امت شعوری طور پہ روزہ رکھے, شعوری طور پر روزہ حدود اللہ سے تجاوز نہ کرنا ہے, اور حدود اللہ سے تجاوز نہ کرنے کی 30 دن مشق ہو رہی ہے, دن رات مشق ہے, دن رات مشق ہے. اب وہ 1 مہینے ٹریننگ کے بعد 11 مہینے کے لیے جب بندہ میدان میں اترے گا تو پھر اللہ چاہتے ہیں کہ اس روزے کے اثرات اس کے 11 مہینوں میں نظر آئیں. وہ قدم قدم پہ یہ دیکھے کہیں میں حدود اللہ سے تجاوز تو نہیں کر رہا. بس روزے کا مقصد حاصل ہو گیا. یہ ہے تتقون. اور حدود اللہ سے تجاوز کی بات جائے نماز سے جائے اقتدار تک ہے, جائے نماز سے جائے اقتدار تک ہے. یہ نہیں کہ نماز تو پڑھ لی جنید بغدادی کی طرح, باہر جا کے وہ کام کر لیے, سیٹ پہ بیٹھ کے اختیارات کی کرسی پہ بیٹھ کے شیطان بھی شرم آ جائے. نہ, 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ جو کرتے ہیں وہ اللہ کی حدود کے اندر کرتے ہیں, اور اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرنا. لعلکم تتقون. تقوی نفس کی مستقل کیفیت کا نام ہے. ایک بندہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کی خیانت سے رکتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے زبان کی خیانت سے رکتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ پاؤں کی خیانت سے رکتا ہے. یہ تقوی نہیں ہے, تقوی سے مشابہت ہے. تقوی تو مستقل کیفیت کا نام ہے. جیسے تھوڑی دیر کے لیے بندہ سچ بولے تو صادق و امین تو نہیں ہوتا نا, مجموعی زندگی کو دیکھا جاتا ہے. ہاں تھوڑا بہت جھوٹ ہو تو وہ پھر نظر انداز ہوتا ہے. لیکن ہم نے صادق و امین کی تشریح بھی ایسی شروع کر دی ہے کہ حضور کے علاوہ کوئی صادق و امین ٹھہرے ہی نہ, تاکہ دستور سے صادق و امین کی شق ہی نکال دی جائے. بڑے بڑے عجیب شیطان وجود میں آتے ہیں دنیا میں. بھائی صادق و امین حضور ہیں, حضور کی امت بھی حضور کے پیچھے چلتے ہوئے صادق و امین آرام سے بن سکتی ہے. صادق کیا ہے؟ سچ بولنا. امین کیا ہے؟ امانت کا خیال رکھنا. اگر ہم بن ہی نہیں سکتے ہیں تو اللہ نے کیوں کہا ہے صادق اور امین بنو؟ پھر تو نعوذ باللہ یہ لیگل اوبلیگیشن ہی غلط ہو گئی کہ تو جی صادق و امین کوئی ہو ہی نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. لعلکم تتقون ایاما معدودات. یہ روزے جو تم پہ لکھ دیے گئے ہیں چند دنوں میں لکھ دی, چند دنوں کے اندر اندر یہ روزے تم پر فرض ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. چند دن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حوصلہ بھی دے دیا. اگر ہر مہینے پہ 3 روزے رکھنے ہو تو مشکل ہے. ہاں ہر مہینے 3 روزے نفلی ضرور ہیں, ایام 20 کے روزے فرض نہیں ہیں. اور پھر یہ مقرر دن ہے جو شہر رمضان سے پتہ چلتا ہے. مقرر دن میں ماحول بن جاتا ہے, اور ماحول میں مشکل چیز بھی آسان ہو جاتی ہے, اور ماحول نہ ہو تو آسان چیز بھی مشکل ہو جاتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں نفلی روزہ فرض روزے سے زیادہ مشکل ہے. نفلی روزے میں پوری کائنات کھا رہی ہوتی ہے اور آپ منہ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور فرض روزوں میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے, اور ماحول میں مشکل چیز آسان ہو جاتی ہے. تو یہاں حوصلہ بھی دے دیا اور امت کا نظم و ضبط بھی بتا دیا کہ امت اپنے مقرر دنوں میں روزہ رکھے. پوری دنیا کو پتہ چلے اہل اسلام کا ماہ رمضان آ چکا ہے, اور ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں رمضان سے پہلے کیلے 40 روپے درجن تھے, اب 240 ہیں. مجھے حیرانی ہو گئی بغیر کسی مبالغے کے. رمضان سے پہلے 40 50 60 70 80 ایریوں کے حوالے سے اوپر نیچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پرائس کنٹرول تو ہے نہیں نا کہیں بھی. اچھے کیلے, درمیانی کیلے جو بھی ہیں وہی دیکھے. رمضان میں دیکھا تو 240 250 پہ, کل پوچھا تو 200 پہ تھے. ہم نے پوری دنیا میں علامت یہ بنائی کہ رمضان میں ہر چیز مہنگی کر دینی ہے. ایک زکوٰۃ نکالنی ہے, سارا گھسا پٹا مال جو دکان پہ بکتا نہیں وہ زکوٰۃ میں نکال دینا ہے. تھان کے تھان نکل رہے ہیں, بڑے سخاوت اللہ خان ہیں, دیکھو تو جو تھان بکتا نہیں وہ زکوٰۃ میں جاتا ہے. پھر اللہ سے مانگتے کیسے ہیں اور اللہ کے نام پہ دیتے کیسے ہیں؟ شرم نہیں آنی چاہیے. اللہ سے مانگتے کیسے ہیں اور اللہ کو دیتے کیسے ہیں ہم؟
بہترین طریقہ یہ ہے جو آپ کھاتے ہیں وہ صدقہ کریں، چاہے بھلے کم کریں. خود تو آپ بہترین قسم کا آئل استعمال کریں، اور رمضان میں جب آپ نے کسی کو دینا ہو وہ ڈالڈا گھی استعمال کریں جو صحت کے لیے بدترین قسم کا نقصان دہ. وہ بڑے خوش ہوتے ہیں ہم جناب علی راشن پہنچا رہے ہیں. بھائی جو راشن آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ راشن کیوں نہیں دیتے ہیں آپ؟ وہ مہنگا ہے، کم دے دیں. صحت صرف آپ کی ہے، انسان صرف آپ ہے. وہ بدترین قسم کا ڈالڈا گھی، وہ بدترین قسم کی دالیں، وہ بدترین قسم کے مسالے جو کوئی لیتا نہیں، جو کیڑے پڑے ہوتے ہیں. ہماری بہت بڑی تعداد سستی سستی چیزیں پیک کروا کے حاتم تائی بنتی ہے. نہ دینے والوں سے تو پھر بھی اچھے ہیں، لیکن رویہ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے. اور بہت سے لوگوں نے اپنے دکانوں پہ لائن لگائی ہوتی ہے. پورے مارکیٹ میں انتخابی نشان کے طور پر وہ لوگ سامنے آتے ہیں جنہوں نے دکانوں پہ لائن لگائی ہوتی ہے. کیا جی زکوٰۃ کا پیسہ ہو رہا ہے؟ کیا جی یہ بیوہ ہے؟ کیا جی یہ بے سہارا ہے؟ تو زکوٰۃ دینے لینے کا یہ کوئی طریقہ تو نہیں کہ جو بے سہارا ہو، جو بیوہ ہو، اس پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ ایک آدھ بندہ بھی مدد کر دے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس آ گیا، اس پہ زکوٰۃ ہی نہیں لگتی، وہ تو صاحب نصاب ہو جاتی ہے. اور یہاں کوئی معیار نہیں، دکانوں کے باہر لائن لگوانی ہے تاکہ پوری مارکیٹ کو پتہ چلے وہ کیا زکوٰۃ نکل رہی ہے. اور معیار کیا ہے جی؟ بیوہ ہے، عورتیں ہیں. یہ کوئی معیار ہے زکوٰۃ دینے کا؟ آپ نے کوئی دینا ہے، اس طرح دینا ہے، دکانوں پر لائن لگوانی تو ضرور لائن لگوائیے گا. نیت کا حال اللہ جانتا ہے، ہم کسی کی نیت پر، اس کی انٹینشن پہ حملہ نہیں کر سکتے. لیکن خدا کے لیے پھر زکوٰۃ نہ دیں، سمپل ڈونیشن دیں. پھر سمپل ڈونیشن دیں جو کسی کو بھی لگ سکے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. روزے رمضان میں رکھ دیے لیکن سہولت بھی رکھ دی. کوئی مریض ہے، مسافر ہے. مریض وہ جس کے مرض سے روزہ نہ رکھ سکے، وہ کہ روزے سے اس کی بیماری بڑھتی ہو. ٹھیک ہے. اور رمضان میں بہت سے لوگ مریض بن جاتے ہیں. جیسے ہمارے بہت سے لوگ مسائل تب پوچھتے ہیں، زکوٰۃ کے پوچھنے چاہیے، میں حوصلہ شکنی نہیں کرتا، لیکن ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے. زکوٰۃ کی مسائل پوچھتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مسائل پوچھتے ہیں. کبھی آپ نے شادی پہ مسائل پوچھے؟ بیٹی کی شادی ہے، میں نے اتنے خسرے نچوانے ہیں، 4 دن میں نے کیا کہتے ہیں شادی چلانی ہے، شریعت میں جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے شادی کرنی ہے، دلہن کو دولہا دیکھے نہ دیکھے، دولہا سے پہلے پوری دنیا دیکھے اس کو، اس کا لباس، اس کا طور طریقہ، اس کا بیوٹی پارلر سے آنا، سارا کچھ دیکھے. کبھی مسئلہ پوچھا ہے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کبھی لباس پوچھے دلہن کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ کبھی یہ پوچھا ہے کہ آپ نے جس شادی حال میں ولیمے کا شادی کا بندوبست کیا ہے اس میں پردے کا انتظام کیسے کروں، کیسے نہ کروں، مخلوط ماحول نہ رکھوں، کوئی انوائرمنٹ نہ ہو؟ کچھ پوچھا ہے؟ نہیں. پوچھیں گے زکوٰۃ پہ آ کے. ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے میرا کوئی مال زکوٰۃ والا بغیر زکوٰۃ کے نہ رہے. لیکن ایسے لوگوں کی کمی بھی نہیں جو زکوٰۃ کے مسائل اس لیے پوچھتے کہاں سے میں بچ سکتا ہوں. لوگوں نے اپنی طرف سے چور دروازے نکالے ہیں. یکم رمضان کو اگر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے 1 دن پہلے سارا مال بیوی کو دے دیتے ہیں. اگلے سال یکم رمضان سے پہلے بیوی سارا مال میاں کو دے دیتی ہے. پھر اللہ کرے بیوی بھی بل گیٹس والی بیوی ہو، سارا لے کے چلی جائے، مزہ آ جائے نا. پھر اللہ کو دھوکہ دینا، اللہ نہیں دیکھ رہا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں مریض ہو، مسافر ہو، اسے اجازت ہے نہ رکھے، لیکن دوسرے دنوں میں اسے قضا کرنی ہوگی. لیکن اللہ کہتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں روزے کی فضیلت کا پتہ چلے نا تو تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے. یہ چھوٹی موٹی مشقتیں برداشت کر لیا کرو. رمضان کے ایک روزے کے مقابلے میں تمام عمر کے نوافل مقابلہ نہیں کر سکتے. رمضان کے ایک روزے کے مقابلے میں قضا روزے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے. ہاں ابتداء اسلام میں روزہ آیا تھا، لوگ آتی نہیں تھے،
کا روزہ نہیں رکھنا ہے تو ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیا کرو، لیکن یہ پھر آپشن بعد میں ختم کر دی گئی۔ ان کے لیے باقی ہے جو بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، انتہائی بوڑھے ہیں یا کوئی ایسے مریض ہیں، اس کے جوان ہیں لیکن ایسے مریض ہیں بالکل رکھنے مہمت ہی نہیں ہے، وہ شیخ فانی کے درجے میں آ جاتے ہیں، وہ فدیہ دے دیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا روزہ آپ کی گھر کی نوکرانی رکھ لے، یار عجیب عجیب چیزیں، کس کس پہ بندہ بات کرے، بات کرتے ہوئے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں۔ روزہ آپ کے رکھ نوکرانی رہی ہے، کیا بات ہے بھائی، طاقت آپ کی تو اختیارات اس نوکرانی کو دے دو نا، آپ کی کرسی پہ آ کے بیٹھ جائے۔ دین کے ساتھ ہم نے وہ ظلم کیا ہے نا اس دھرتی پہ، دین کے ساتھ، اس لیے اقوام عالم کی صف میں ہماری جگہ ہی نہیں بنتی، باوجود سب کچھ ہمارے پاس ہونے کے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، زمین پہ بھاری ہیں۔ اسلام کے نزول میں تو تدریج ہے، گریجولی اسلام نافذ ہوا ہے، لیکن جب اسلام کے احکامات کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو اس میں تدریج نہیں ہے، یک بارگی نفاذ ہوگا۔ لیکن چونکہ یک بارگی نفاذ ہوتا نہیں تو ہم کہتے ہیں یار something is better than nothing، ما لا یدرک کلو لا یترک کلو۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی کیا ہے اردو میں، بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح یا لنگوٹ صحیح، چلو کچھ تو کرو نا یار، ہم کہتے ہیں چلو یہ نہیں تو یہی نافذ کر دو۔ لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے، وہ تدریجاً نازل ہوا ہے لیکن جتنا نازل ہوتا ہے یک بارگی نافذ ہوتا ہے۔ شہر رمضان، ماہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ رمضان اور قرآن باہم لازم و ملزوم ہے۔ ہم یہ جو روزے رکھتے ہیں نا، یہ قرآن کے شکرانے کے طور پر بھی رکھتے ہیں۔ روزے رکھنے کے مختلف اگر کیا کہتے ہیں وجوہات ہیں، ایک بہت بڑی وجہ روزہ رکھنا، یا اللہ تو نے قرآن جیسی نعمت دی ہے جو کسی امت کو نہیں دی، اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی بات، روزہ رکھتے ہیں تقویٰ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، ساری بات آگے آ رہی ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جو تمام 12 مہینوں کا سردار ہے، جس میں قرآن اتارا گیا۔ رمضان میں قرآن اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے، ورنہ تو 23 سال کم و بیش نازل ہوتا رہا۔ ہاں آگے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی پورا، وہ بھی رمضان میں اترا، لیکن زمین پہ اللہ کے نبی کے سینے اطہر پکڑ پہ جو نزول شروع ہوا وہ بھی رمضان میں شروع ہوا۔ ہدی للناس، قرآن کیا ہے؟ سراسر ہدایت ہے، ہدایت نامہ ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، قرآن کیا ہے؟ ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو رہنمائی بھی کرتی ہیں سیدھے راستے کی، اور پھر وہ ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہیں جو حق و باطل کے درمیان فرق قائم کر دیتی ہیں۔ یہ قرآن کی یہاں 3 صفات بیان ہوئی ہیں، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ایک تو ہدایت نامہ ہے، اس سے بڑا ہدایت نامہ اللہ نے بھیجا ہی نہیں، پوری کائنات میں کسی نبی پر بھی نہیں بھیجا، تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن کریم ہے۔ اور پھر یہ بینات ہے، واضح تعلیمات پر مشتمل، اس میں ایج پیج فلسفیانہ موشگافیاں نہیں ہیں، یہ کوئی ہمارا آئین نہیں جس کی ناک موم کی طرح جہاں مرضی آپ اس کو گھسیٹتے چلے جائیں۔ واضح بینات، مدلل بات ہے، بے دلیل بات نہیں۔ والفرقان، پھر کتاب ایسی حق و باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دیتی ہے، کفر اور اسلام کو الگ تھلگ کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو خوردبین لگانی پڑے کفر کیا ہے اسلام کیا ہے، فقہی مسائل میں خوردبین لگانی پڑتی ہے، لیکن جو عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے جس پہ اسلام اور کفر کا دار و مدار ہے، وہ اللہ نے مفسر کی تفسیر پر بھی نہیں رکھا۔ صرف سمپل ترجمہ پڑھ لیں، کفر و اسلام کے درمیان جو واضح فرق ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، چونکہ رمضان میں ہم نے قرآن اتارا ہے، لہٰذا
تمہارے اوپر ضروری ہے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے. اس میں روزے رکھے نہیں, اس کے روزے رکھے. ترجمہ اس میں روزے رکھنا نہیں ہے. پھر اس میں تو پھر ایک بھی رکھ لو کافی ہے, جی میں نے رمضان میں روزہ رکھ لیا. اس کے روزے رکھنے ہیں. اگر اس کو میں عربی گرامر میں بات کروں تو فل یصم ہو, یہ ہو جو ہے نا یہ آبجیکٹ ہے, مفعول بھی ہے, مفعول فی نہیں ہے. اس میں روزے رکھیں. تو آپ نے تو ایک روزہ بھی رکھ لیا, آپ کھڑے ہو گئے تو بہت اچھے وکیل ہیں, الفاظ کی گیم جانتے ہیں, جی میں نے رمضان میں روزہ رکھ لیا ہے, ہو گیا. کہا نہیں, رمضان کے روزے رکھنے ہیں. فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں. یہ جتنے احکامات پیچھے آسانی پر ہیں. یہ نہیں کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ مہینہ رکھ دیا, جب تمہارا یہ وقت آئے تو تم روزہ رکھنا. زکوٰۃ کا ہر ایک کا مہینہ الگ الگ ہے کہ نہیں؟ یہاں تو ہے ہی نہیں ہے. ہر ایک یکم رمضان کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. کیا غریب صرف رمضان میں پائے جاتے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے تو زکوٰۃ کا نظام ایسا رکھا ہے جس پر جس وقت فرض ہو جائے زکوٰۃ دے, وہ رمضان ہو کہ شوال ہو. چونکہ ہم نے اس کی رعایت نہیں رکھی ہوتی کہ کب ہم پہ فرض ہوئی تھی زکوٰۃ, تو ہم آسانی کے لیے یکم رمضان رکھ لیتے ہیں. اس لیے کوشش کیا کریں اپنی زکوٰۃ ایڈوانس دیتے رہا کریں پورے سال میں, کیونکہ غریب پورے سال میں ہوتے ہیں, صرف رمضان میں نہیں ہوتے ہیں. اجر کو 10-20 سے یا 100 سے 70 سے ملٹیپلائی کرنے کے لیے آپ 11 مہینے غریب کو کچھ دیتے ہی نہیں. یہ غلط ہے. ایڈوانس زکوٰۃ دیتے رہا کریں. جب رمضان آ جائے تو اپنی ایڈوانس میں دی ہوئی زکوٰۃ حساب کر لیں. زیادہ دی ہو تو نیکسٹ ایئر میں کاؤنٹ کر لیں, یا صدقے میں کاؤنٹ کر لیں, آپ کی مرضی ہے. کم دیے تو باقی دے دیں, بڑی آسانی ہے. اور آج کے اس ماحول میں ایڈوانس زکوٰۃ ضرور دینی چاہیے. ایک تو پھر پیشہ وروں سے آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے, پھر آپ پورے سال میں ضرورت مندوں پر نگاہ رکھتے ہیں کہ یہاں خرچ کرنا چاہیے. تو زکوٰۃ تو یہ ہے کہ جس پر جو وقت آ گیا آپ نے دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں رکھا کہ جس پر وہ فلاں ایسا وقت آ جائے تو وہ روزہ رکھے. اب پوری دنیا روزہ نہیں رکھ رہی, بیچارہ چپو سمو بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار میرا روزہ ہے, تو یہ تو مشکل ہو گیا نا. اللہ نے یہ مشکل رکھی نہیں, پوری امت کے لیے رمضان رکھ دیا تاکہ رمضان آسان ہو جائے. یہ ہے یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں. پھر رمضان رکھ کے یہ نہیں کہا جو مسافر مریض ہے نہیں رکھ سکتا تو اب یا گناہگار ہے, یا گناہگار نہیں ہے تو اب اس کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اپرچونٹی رکھی ہے. ایک بندہ واقعی نہیں رکھ سکا تو باقی دنوں میں رکھ لے بھائی, تاکہ رمضان کے ثواب کو اویل کر سکے. یہ بھی اللہ کی طرف سے آسانی ہے. پھر یہ بھی آسانی ہے, آپ نے مسلسل روزے چھوڑے, بعد میں آپ کو مسلسل رکھنے ہوں گے, نہیں, آپ کی مرضی, چاہے مسلسل رکھیں چاہے ایک ایک کر کے رکھیں. آپ گھر کی خواتین کو دیکھ لیں, وہ کوشش کرتی ہیں جب چھوٹے دن ہو تو اپنے قضا روزے رکھ رہی ہوتی ہیں. اگرچہ اتنا دیر کرنا بہتر نہیں ہے, لیکن کر بھی لیا تو رکھتی تو ہے نا, نہ رکھنے والوں سے تو اچھی ہیں بہت. یہ بھی اللہ کی طرف سے آسانی. ٹھیک ہے, مریض کو سہولت, حاملہ عورت کو سہولت, پریگننٹ جو ہے اسے سہولت, دودھ پلانے والی عورت ہے وہ مشکل میں پڑی اس کے لیے سہولت, حاملہ ہے پریگننٹ ہے اس کو پتہ میں نہیں کھاؤں گی بچے کو نقصان ہوگا اس کے لیے سہولت. یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے. جو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ روزہ رکھے جانے کی امید بھی نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی طاقت حاصل ہو جائے, اس کے لیے فدیے کی سہولت. اور اگر اس کو امید حاصل ہو جائے, دوبارہ روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے, جو فدیہ دیا وہ سمپل صدقہ ہو جائے گا, اس پر دوبارہ روزے آ جائیں گے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اللہ نے قضا روزے رکھے اس لیے ہیں کہ تم بھی رمضان کے روزہ داروں کی طرح رمضان قضا روزے رکھ کے گنتی پوری کر لیا کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے. یہ بھی کیا کہتے ہیں آسانی اللہ کی طرف سے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اللہ کہتے ہیں یہ رمضان کے روزے رکھے اس لیے تاکہ تم اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو. ہر دینی عمل سے جس میں میں اور آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے. آپ سارے کام چھوڑ کر وضو کرتے ہیں اللہ کی بڑائی کا اعلان نہیں, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بڑائی کا اعلان نہیں,
سر جھکا لیتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, اللہ کی بڑائی کا اعلان نہیں. آپ کو ہمت ہوتی عمرے کی لی جاتی ہیں, اللہ کی بڑائی کا اعلان نہیں. آپ احرام باندھتے ہیں, انسیلے کپڑے ہیں, ننگے پاؤں ہیں, طواف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیا یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان نہیں؟ ہر عمل میں اللہ کی بڑائی کا اعلان مختلف ہے. حج میں کسی اور طرح, روزے میں کسی اور طرح, نماز میں کسی اور طرح, زکوٰۃ میں کسی اور طرح. جب آپ مال دے رہے ہوتے ہیں تو فرض سمجھ کے دیتے ہیں, یہ اقرار کرتے ہیں زبان حال سے, یا اللہ یہ میرا مال نہیں تیرا مال تھا, تیرا دیا ہوا تھا, تو نے مجھے 100 روپے دے دیے اور ساتھ تو نے مجھے ڈائریکشن دے دی, 2.5 روپے تم مجھے واپس کر دو, یا اللہ یہ 2.5 روپے میں تجھے واپس کر رہا ہوں. اللہ کی بڑائی کا اعلان نہیں ہو رہا؟ ایک ایک عمل پہ غور کریں, ہر عمل میں اللہ کی بڑائی کا اعلان بالکل دوسرے عمل سے مختلف ہے. بالکل اسی طرح رمضان میں روزوں میں جو اللہ کی بڑائی کا اعلان حج سے, روزے, حج سے, نماز سے, عمرے سے, زکوٰۃ سے, مالی امداد سے بالکل مختلف ہے. اس کا اپنا ہی ایک انداز ہے. حج ہے محدود وقت کے لیے, زکوٰۃ ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا, کوئی اور عمل ہے وہ بھی آپ نماز میں تو پڑھتے ہی چلتا ہے, اس کا انداز مختلف ہے. روزوں میں دیکھ لیں اللہ کی بڑائی کا اعلان کیسے ہو رہا ہے. بھوک لگی کھانا نہیں, پیاس لگی پینا نہیں, جنسی خواہش کی جائز جنسی خواہش کو پورا کرنے کی تمنا ہے, کرنا نہیں. اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے کہ نہیں؟ اور سوکھے ہوئے ہیں اور گھڑی پہ نظر جا رہی, ابھی ٹائم ہوا, ابھی ٹائم ہوا, ابھی ٹائم ہوا. جوانوں کے لیے تو مشکل نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھاپے تک بھی اسی طرح آسانی رکھے. میں اپنی والدہ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل بہت ہی وہ ہو جاتا ہے. اتنی بڑھاپے میں, اتنی عمر رسیدگی ہے اور اتنی کمزوری ہے, لیکن روزے پورے ہیں, لیکن زور کے بعد, اثر کے بعد نڈال ہو جاتی ہیں اور پوزیشن میں نہیں ہوتی زیادہ بات کریں, لیکن بس شکر سے بیٹھی ہوتی بس الحمدللہ. اور روزہ میں بھی, روزہ یعنی افطار کرتے ہوئے بھی ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھل کے بات کر سکے, لیکن انہوں نے روزہ چھوڑنا نہیں. یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے. اللہ جن کے والدین ہیں انہیں سلامت رکھے, جن کے دونوں یا ایک رخصت ہو چکے ہیں باقی کو سلامت رکھے, جانے والوں کو اللہ جنت الفردوس میں اللہ ان کی قبر کو جنت بنا دے. اپنے مرحومین کے لیے کھل کے دعا کیا کریں, اپنے گھروں کے اندر روزوں کا اہتمام کیا کریں, بچوں کو عادات ڈالنے کی کوشش کریں. تو یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے. سحری کھا رہے ہیں, خلاف معمول اٹھ رہے ہیں, خلاف معمول کھا رہے ہیں. کون کھاتا ہے مغرب کے وقت, اذانوں کے وقت؟ خلاف معمول کھانا, خلاف معمول پینا, خلاف معمول پھر سحری کرنا. پورا دن سب کے سامنے لوگ کھا رہے ہوں گے لیکن آپ نے نہیں کھانا. یہ اللہ کی بڑائی کا مختلف اعلان ہے. یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو. بھائی کس بات پہ؟ بھائی اس بات پہ کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. یہ روزے, رمضان کے روزے, یہ ہدایت کے شکرانے کے طور پر ہیں کہ اللہ نے ہدایت دی ہے, اور پھر ہدایت بھی اسپیشلی قرآن کریم کے ذریعے دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور رمضان کے روزے رکھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری کا مادہ پیدا ہو سکے. بندہ 11 مہینے کھاتا ہے, اسے احساس ہی نہیں ہوتی یہ بھوک کسے کہتے ہیں, پیاس کسے کہتے ہیں, لیکن جب رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو وہ چکنا ہو جاتا ہے. میں تو 1 دن 30 دن 29 دن وہ بھی اختیاری طور پر بھوکا ہوں اور اختیاری طور پر پیاسا ہوں, لیکن میرے بھائی ایسے ہیں, وہ بھی مسلمان بھائی, کافر بھی شامل ہیں, لیکن اسپیشلی میرے مسلمان بہن بھائی, ماں بہنیں جو 11 مہینے بھی روزے کی حالت میں ہوتی ہیں, انہیں کچھ نہیں ملتا. تو پھر بندہ شکر عطا کرتا کہ نہیں؟ یا اللہ تجھے تیرا شکر ہے, تو بیٹھے بیٹھے ساری نعمتیں مجھے دے رہا. تو اللہ کہتے ہیں روزے رکھے اس لیے تمہارے اندر شکر گزاری کا مادہ پیدا ہو, اللہ کی بڑائی کا اعلان کر سکو, تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, اللہ کی حدود سے تم تجاوز نہ کرو. اب ہم نے روزہ رکھنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. لا مالا بندہ گناہگار سے گناہگار بھی ہو تو روزوں میں وہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی گفت و شنید زیادہ ہو, تو اس اللہ کے متعلق پتہ چلنا چاہیے کہ وہ دور ہے کہ قریب ہے. اس تک پہنچنے کے لیے واسطوں کو, وسیلوں کو کیا کہتے ہیں کے پاس جانا تو نہیں پڑتا, یا بڑے بیریئرز تو نہیں ہیں. اللہ تیری سندا نہیں تو میری موڑدا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جاہلی معاشرے کے اندر پھر ایسے جملے رواج پاتے ہیں کہ اللہ تیری سنتا نہیں میری موڑتا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انبیاء آئے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. لوگوں اللہ براہ راست سنتا ہے, سناؤ اسے اپنا غم.
اپنا دکھڑا، اپنا سب کچھ، راز و نیاز کی باتیں، اور میں نے منبر پہ بیٹھ کے کہہ دیا اللہ تمہاری سنتا نہیں میری موڑتا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. میرے نبی، میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو اب آگے یہ نہیں کہا کہ میرے ان کو بتا دو میں قریب ہوں، بلکہ اللہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب. میرے بندو، اللہ کے نبی، یہ بالکل ایسے انداز ہے جیسے اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہوں میرے نبی میرے بندے میرے متعلق پوچھیں. اب یہ بات اللہ نے یہاں روک دی، روک کے خود آگے ہو گئے لوگوں میں قریب ہوں تمہارے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں اور آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ دوسرا کھڑا ہوتا ہے یار اس کو یہ بتا دینا ذرا، لیکن یکدم میرا موڈ بدل جاتا ہے، میں کہتی ہوں میں خود ہی کیوں نہ بتاؤں، آپ پیچھے ہو جاؤ، آگے اس کو میں خود ہی بتا دیتا ہوں. یہ ہے انداز یہاں کہ یہاں اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں میرے نبی میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بات یہاں روک دی، نبی علیہ السلام سے بات روک کے خود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہا فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے قریب ہوں. بھائی کتنا قریب؟ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے. تو میرے ساتھی کو کہا اگر چھت پہ جانا ہی نہ پڑے پھر کیا آپ نے اللہ کیا ظلم کیا اپنے ساتھ. اللہ کو تشبیہ کس سے تھی؟ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اللہ کے پاس جانے کے لیے فلاں ہستی کے پاس جانا پڑتا ہے. بھائی اگر چھت پہ جانا ہی نہ پڑے تو اللہ کہتا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے چھت پہ جانے کی ضرورت نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے کے شاہرگ سے بھی قریب ہوں. پکارے اللہ کو، بیریئرز کو ہٹا دیں درمیان میں سے، براہ راست اس کو اس کے کرم کا واسطہ دیں، اس کو اس کے رحم کا واسطہ دیں، اس کو اس کی مغفرت بخشنے کا واسطہ دیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بولا مجھے معاف کر دے. اللہ کو اس کے کرم کا واسطہ دیں. اے اللہ تو کریم ہے تیرے کرم کا واسطہ، اے اللہ تو رحیم ہے تیرے رحم کا واسطہ. براہ راست اللہ سے اپنی گفتگو شروع کر دیں. افسر کے پاس جانے کے لیے اس کے سیکٹری کے پاس جانا پڑتا ہے. بھائی اگر افسر براہ راست یا آپ کے تعلق دار ہو سیکٹری کے پاس جائیں گے وہ تو بڑا بیوقوف بندہ ہوگا. افسر براہ راست ملنا چاہے وہ کہتے نہیں صاحب میں نے آپ سے براہ راست نہیں ملنا، میں انڈائریکٹلی آتا ہوں. اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے پاس ڈائریکٹ آ. بندہ کہتا ہے نہیں اللہ میں نے تیرے پاس ڈائریکٹ نہیں آنا. اور پھر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی نہ سنے، نیک نیک لوگوں کی سنے. کہا نہیں اجیب، میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جوابی کاروائی کرتا ہوں. دعویٰ پکار کی، کس کی؟ الداع، ہر پکارنے والے کی، چاہے وہ بدکار ہو، چاہے وہ نیکوکار ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے آج کا گناہگار مسلمان ہو. وہ پکارے میں اس کی پکار کو سن کے جوابی کاروائی کرتا ہوں. پھر بھی بندہ نہ جائے، پھر بھی وہ قرآن کی آیات سے دور رہے، پھر بھی وہ نانی دادی کے خوابوں پر گزارا کرے، تو یہ بدقسمتی بندے کی ہے نا. قرآن پڑھے تو صحیح بھائی. اور پھر اللہ تعالیٰ تہجد میں سنیں، صرف سحری کے وقت سنیں، صرف افطاری کے وقت سنیں، ہر وقت نہ سنیں، یہ بھی مشکل. اللہ تعالیٰ نے تو ساری مشکلات ختم کر دی ہیں. اذا دعان، میرا بندہ جب بھی مجھے پکارے، جو بھی پکارے سنتا ہوں، جوابی کاروائی کرتا ہوں. اور جب میں نے اپنے بندے کو اتنی سہولت دی ہے، اس کی پکار کو سن کے میں جوابی کاروائی کرتا ہوں، تو پھر وہ میری پکار بھی سنے. ایک دعوت میں بھی اسے دے رہا ہوں کہ وہ مجھ پہ ایمان لے آئے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری مان لے، مجھ پہ ایمان لائے، میری دعوت کو قبول کرے، میری دعوت پہ لبیک کہے. اور اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں کہ میری سلطنت میں اضافہ ہوگا. لعلہم یرشدون، بندہ خود نجات پا جائے گا، ہدایت مل جائے گی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آگے پھر وہ 2-3 احکامات ہیں، ابھی وقت ختم ہو رہا ہے، 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ دیتا ہوں. کہ ابتدائے رمضان میں رات کو بیویوں کے پاس جانا، ایک دفعہ سو گئے تو پھر کھانا پینا بیوی کے پاس جانا بالکل ناجائز ہوتا تھا. بعض صحابہ سے یہ کوتاہی ہوئی، سو گئے، اٹھ گئے، بیوی کے پاس چلے گئے اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ
مسئلہ پیش آ چکا. کا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں بھی تمہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت ہے، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. یہ اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کا صلہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی تو ایک دوسرے کے لیے لباس ہوتے ہیں. بڑی تفسیر ہے اس پہ، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے، موقع نہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اللہ تم پہ متوجہ ہو گیا، تم سے درگزر کر لی. فلا نباشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تمہیں بیویوں کے پاس جانے کی اجازت ہے، لیکن کس مقصد کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری تقدیر میں اولاد رکھی اس کے لیے کوشش کرو. اور یہاں کوششیں اس کے بغیر ہوتی ہیں، پہلے تالے لگا دیتے ہیں، فیملی پلاننگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں. پھر تو انسان اور غیر انسان میں فرق ختم ہو جاتا ہے. انسان کی امتیازی شان یہ ہے وہ نیک اولاد کی طلب اور جستجو کے لیے بیوی کے پاس جاتا ہے، باقی جو اس کی خواہشیں وہ ضمنی طور پر خود ہی پوری ہو رہی ہوتی ہیں. اصل مقصد نکاح کا یہ ہے جس سے امت دور ہو رہی ہے. اب کا کھاؤ پیو صبح صادق تک، وکلوا واشربوا. اب یہاں رمضان کے احکامات ختم ہو رہے ہیں. جیسے ہی رمضان کے احکام ختم ہوئے، معاً بات جو آیت آ رہی ہے وہ یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لوگوں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. حکام کو رشوت نہ دیا کرو کہ وہ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ دے دیں، سمجھ آئی؟ تمہارے حق میں کوئی ڈائری لکھ دیں، نہ ایسا نہیں کرنا. نہ ایک دوسرے کا مال کھانا، نہ تم نے حکام کو رشوت دینی ہے، اور نہ ہی تم نے مقدمہ اس نیت سے عدالت میں لے جانا ہے کہ جس کے خلاف تم مقدمہ لے جا رہے اس کے پاس مثال کے طور پر اس کی زمین کا ملکیتی ثبوت نہیں، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے اور تم نے اپنی دستاویز تیار کر لی. تو عدالت تو دستاویز کی محتاج ہوتی ہے، اس نے تو ظاہر پر رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. اور اگر دستاویز کی روشنی میں عدالت نے فیصلہ کر دیا اور چونکہ وہ تم نے جعلی کاغذات تیار کیے ہیں، تو عدالت میں اس میں اپنی پوری تگ و دو کے بعد عدالت اگر ایک نتیجے پر پہنچی ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں. عدالت دل کے حال کو نہیں جانتی، عدالت دستاویزات پہ رودات پہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہے، لیکن اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں. تم نے جو پلاٹ نہیں لیا کسی کا ہتھیار، بلکہ تم نے جہنم کا ٹکڑا لیا. اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ لوگوں یاد رکھو میں بھی ایک انسان ہوں. تم میں سے دو شخص میرے پاس آتے ہیں اپنا مقدمہ لے کر، تم میں سے ایک شخص زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، وہ چرب زبانی کر کے اور اپنی بات کو مدلل طریقے سے بیان کر کے اپنے حق میں مجھ سے فیصلہ لے لیتا ہے، تو یہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں بلکہ جہنم کا ٹکڑا ہے. تو یہاں منع کر دیا گیا، مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا ہے، رشوت نہیں دینی ہے، اور حکام کے پاس مقدمے اس نیت سے نہیں لے جانے کہ کسی کا مال تم کھا سکو. اب پہلے رمضان کی آیات، فوراً یہ آیت، کیا ان میں لنک ہے، کیا ربط ہے؟ قرآن کی آیات تو باہم ان کے اندر ربط ہوتا ہے. تو ربط سن لیجئے. روزے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حلال سے روک کر ٹریننگ دی ہے. روزہ کیا ہے؟ حلال چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. حرام چیزوں سے رکنا تو 12 مہینے کا روزہ ہے، ساری زندگی کا روزہ. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں سے روک کے ٹریننگ دی. جب یہ ٹریننگ مکمل ہو گئی کہ اب حرام سے رک جاؤ. تو جو اللہ کے حکم پہ حلال سے رکے گا تو وہ اللہ کے حکم پہ زیادہ بہتر طریقے سے حرام سے بچے گا. یہ ہے دونوں آیات کے اندر ربط. وآخر دعوانا الحمدللہ.